أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولاتي يا فاطمة أغيثي يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني بحق دم المظلوم عليه السلام صلوات محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا و حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات پڑھی بر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار وحدہ لا شریک اس عزاداری سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور جتنے عزادار جو پچھلے سال صف اعضاء میں شریک تھے اب وہ ہم میں شریک نہیں ہیں، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. یہ مقام شرف، یہ عزاداری، یہ مجلس حسین بہت بڑی عظیم درسگاہ ہے. میں نے قرآن حکیم کی چھوٹی سی آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پروردگار نے انسانوں اور جنوں کی خلقت کا ذکر کیا ہے. ہر چیز کے خلق کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. اگر ہم نے اس کرسی کو بنایا ہے تو اس کرسی کے بنانے کا بھی ایک مقصد تھا. اس ممبر میز کو بنایا ہے تو اس کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے. یہ مائک، یہ ساؤنڈ وغیرہ ہر چیز تخلیق جو ہو رہی ہے، ہر چیز کی خلقت کا ایک مقصد ہے. اور انسان تو دنیا کی اشرف ترین مخلوق ہے تو اس کی خلقت کا بھی ایک مقصد ہے. اور اس مقصد کو پروردگار نے قرآن میں بیان کیا کہ میں اللہ نے نہ انسانوں کو خلق کیا ہے نہ جنوں کو، الا مگر دونوں کو خلق کیا، لیعبدون اپنی بندگی کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تو ہمارے لیے جو فلسفہ عبادت عام معمول میں سمجھ میں آتا ہے وہ فقط مصلی، نماز، روزہ رکھ لینا، درود پڑھ لینا، استغفار کر لینا، یہی بندگی، یہی عبادت شمار ہوتا ہے. مگر یہ بندگی نہیں ہے، یہ بندگی کا حصہ ہے. یہ بندگی نہیں ہے، یہ بندگی کا حصہ ہے. نماز مصلی پہ انسان پڑھتا ہے مگر بندہ بازاروں میں نظر آتا ہے. کسی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بندگی کی وہاں پہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ انسان مصلی کا نمازی ہے یا ہوائے نفس کا نمازی ہے. اگر جا کر سن رہے ہیں تو میرے ساتھ چند لمحوں کے لیے بولیے گا. بندگی تابع داری کا نام ہے، کسی محبت کے صلے میں عمل بجا لانے کا نام ہے بندگی.
اور کائنات میں بندگی کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ محبت ہے، اور محبت کے بارے میں قرآن نے بڑھ کے کہا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو مصطفیٰ کی اتباع کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو مصطفیٰ کی اتباع کرو، یعنی اتباع نام ہے محبت کے بدلے میں عمل سر انجام دینے کا، اور کائنات میں بعد از اتباع رسول و آل رسول سب سے بڑی کوئی ریاضت ہے محبت میں تو تربیت اولاد، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد سے محبت کرنا فقط رضائے پروردگار کی خاطر، فقط اپنی اولاد سمجھ کے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ان کی تربیت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں اگر تو ایک بوسہ بھی دے گا ہوگا بیٹا تیرا، مگر پروردگار اسے عبادت میں شمار کرے گا، پروردگار اسے عبادت میں شمار کر، یعنی زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحہ، ہر سانس پہ جو محبت کے بدلے میں عمل انجام انسان دیتا ہے اس کا نام ہے بندگی، اور بندگی کے تابع رہ کر اگر انسان کوئی فعل انجام دیتا ہے تو پھر اس کی بندگی کا اثر، اگر مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، پیش نماز کے پیچھے تھا یا اکیلا نمازی تھا، اس کی نماز کا اثر، نماز کہتی ہے کہ میرا اثر یہ ہے کہ میں برائی سے بھی روکتی ہوں، فاحشہ کاموں سے بھی روکتی ہوں۔ مصلی کا نمازی، اس کی قیام کی نماز مصلی پہ نہیں، اس کی گلی پہ نظر آئے گی، کسی رشتہ دار کے دروازے پہ نظر آئے گی، یہ مصلی کا نمازی ہے یا ہوائے نفس کا؟ یہ مصلی کا نمازی ہے یا ہوائے نفس کا نمازی؟ یعنی فقط لوگوں کو دکھلاوے کا نمازی ہے، اللہ کا نمازی ہے، یا اس میں نماز کی کوئی تاثیر بھی ہے؟ جب بندگی کے تابع رہ کر عبادت کی جاتی ہے تو وہ صاحب تاثیر ہوتی ہے، جب بندگی میں رہ کر عبادت کی جاتی ہے تو وہ صاحب تاثیر ہوتی ہے۔ اگر مثال دینا چاہوں، اگر بندہ محبت کے تقاضے میں اتباع رسول میں ہو اور فقط ایک تلوار ایک میدان میں اٹھ جائے تو رسول کی زبان حرکت کرتی ہے، ضربت علی فی یوم خدق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ حیدری علی، یہ وہ بندگی کی، یہ محبت کے سلے میں چلی ہوئی تلوار تھی جس کے بارے میں اس زبان نے حرکت کی جس زبان پہ پہرہ نبوت پہ ایسی وحی کا پہرا لگا ہوا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ زبان حرکت ہی نہیں کرتی جب تک وحی نہ آ جائے۔ وہ زبان کہہ رہی ایک ضرب علی کی افضل ہے پوری ثقلین کی عبادت سے، کیوں کہ اتنی مخلص تھی بندگی میں اٹھی ہوئی تلوار، اتنی بلندی پہ تھی وہ عبادت کہ پروردگار نے فوراً بھیجا جاؤ میرے حبیب کی زبان سے یہ اعلان کرواؤ کہ یہ ایک ضرب ثقلین سے افضل ہے۔ اب سمجھ آئی کہ آل محمد کی محبت گناہوں کو کس طرح کھاتی ہے، آل محمد کی محبت گناہوں کو کس طرح کھاتی ہے۔ اگر بندہ ہے محب اہل بیت اور اتباع اہل بیت میں رہ کر گناہ گار ہوگا، گناہ تو ہر قدم پہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، مگر بدعقیدہ نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، اس کے زندگی میں اگر کوئی نقص ہے اعمال میں، اگر وہ دنیا سے اہل بیت کی محبت لے کر اتباع رسول لے کر چلا گیا تو معصوم فرماتے ہیں قبر میں رہتے ہوئے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی محبت، ہم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، جس طرح ایک آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے اسی طرح اہل بیت کی محبت چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ وہ گناہ کبیرہ نہ ہوں، وہ شرک والے گناہ نہ ہوں، وہ ایمان کو بگاڑنے والے گناہ نہ ہوں، تو معصوم فرماتے ہیں تجھے پاکیزہ کر دیتی ہے، کیونکہ نجس کا کام جنت میں نہیں، نجس لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، جنت پاکیزہ لوگوں کی جاگیر ہے، اور پاکیزہ نفوس اس میں جاتے ہیں جو قرآن نے آیات حکیم بیان کی ہے، وہ متقی لوگوں کی صفات بیان کی ہیں۔ سورہ مومنون کو پڑھیے، اس کی 18 آیات کو پڑھیے کہ مومن کی صفات کیا ہیں۔ مومن بنتا ہی تب ہے جب پہلے بندگی کرنا سیکھ لے،
مومن بنتا ہی تب ہے جب بندگی کرنا سیکھ لے۔ محفل رسالت مآب نے ایک مرتبہ رسول نے سوال کیا، میں ہے کوئی میرے صحابہ میں جو پوری رات عبادت میں بسر کرتا ہو؟ کوئی ہے میرا صحابی جو پوری رات حج کر کے سوتا ہو؟ کوئی ہے میرا صحابی جو پوری رات انبیاء سے مصافحہ کر کے سوتا ہو؟ کوئی ہے ایسا میرا نمازی؟ اللہ کے نبوت کے چہرہ نبوت سے جب یہ زبان استعمال کر رہے تھے، رسول نطق کر رہی تھی زبان رسالت، صحابہ سن رہے تھے، مگر ایک ضعیف کھڑا ہوا، انا یا رسول اللہ، میں ہوں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ یہ تو رات کو سوتا ہے، اس کی تو رات سو کے گزر جاتی ہے۔ رسول نے کہا، آئے سلمان، تجھ پہ اعتراض ہوا ہے، خود ہی جواب دے۔ اب میں تیرا دفاع کروں کہ سوال کرنے والا میں ہوں، دفاع تو نہیں کر سکتا نا، اب اپنا دفاع کر رہا۔ سلمان کہتے یا رسول اللہ، کسی کا تو مجھے علم نہیں، جو تو کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ کسی کا مجھے علم نہیں ہے کہ کس کا ایمان کس درجے پہ ہے، تیری زبان حرکت کرتی ہے تو سلمان عمل کرتا ہے۔ یہ ہے محبت کے تحت بندگی آتی ہے۔ تو نے کہا تھا رات کو سوتے ہوئے باوضو سو جا، پوری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ سلمان وضو کر کے سوتا ہے، تیری زبان نے حرکت کی، سورہ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ تلاوت کر، میں کر کے سو جاتا ہوں، ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ تیری زبان نے کہا تسبیحات 4 پڑھ، انبیاء سے مصافحہ ہو جائے گا، میں اس کو کر کے سو جاتا ہوں۔ تیری زبان نے کہا استغفار پڑھ کے سو جا، مومنین کی بخشش کی دعا کر کے پروردگار تجھے حج کا ثواب عطا کر کے۔ آئے میرا نبی، آئے میرا سردار و آقا، تیری زبان نے حرکت کی، میں نے عمل کیا، اب ان کا عمل جانے اور یہ جانے، تیری زبان جانے میں جانوں۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے بندگی۔ بندگی تابع رہ کر کی جاتی ہے، بندگی تابع رہ کر کی جاتی ہے۔ اور اس طرح ہر مقام پہ رسول نے کہا جو میری اتباع کرے اللہ کی اتباع ہے، جو میری اتباع کرے وہ اللہ کی اتباع۔ اور اللہ نے کہا جو چاہتا ہے مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں، وہ میرے رسول کی اطاعت کرے۔ اب رسول نے کیا کہا، الحسین منی وانا من الحسین، میں مصطفیٰ حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ من احب الحسین، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، من احب اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جملے مختصر ہیں حدیث کے، مگر ان جملوں کی تہوں کے نیچے جا کر دیکھیے، محبت کے بدلے جو عمل آتا ہے وہ بندگی ہوتی ہے۔ اب جو رسول کے تابع ہے وہ حسین کے تابع ہے۔ میں جملہ کہنے چلا ہوں، جو رسول کے تابع ہے وہ حسین کے تابع ہے۔ 2 مقام ہے تاریخ میں جہاں پہ رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا تھا، وہ دونوں نقل کر کے میں اپنے آپ کے باقیوں کو سمیٹتا ہوں۔ رسول نے کہا جو میری اتباع کرے وہ اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اب رسول کہہ رہے میں ہوں حسین سے، حسین ہے مجھ سے، جو میرے حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یعنی مزاج رسول، محبت رسول اور محبت حسین کا مزاج ایک ہے۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب جب رسول نے یہ حدیث کہی ہے، جب رسول اکرم اعظم نے منبر مسجد نبی پہ کہا الحسین منی وانا من الحسین، اٹھا کر حسین کو زانوں پہ بٹھایا، پورا بندوبست کر کے رسول نے کہا تھا، زانوں پہ بٹھا کے ایک مرتبہ چھوٹا سا ہاتھ حسین کا اٹھا کے کہا یا ایھا الاصحاب، یا ایھا الانسان، یا ایھا المسلمون، دیکھو یہ حسین ہے، دیکھو یہ حسین ہے، فانصروا، اس کی مدد کرنا، فعرفو، اس کو پہچان لو۔ جب یہ جملے کہے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ رسول نے چھوٹے سے حسین کا ہاتھ اٹھایا صحابہ کی محفل میں، مسجد نبوی کے صحن میں، مسجد نبوی کے مقام میں، کہ اس کو پہچانو یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ ایک اور مقام پہ رسول نے جب اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے مقام غدیر پہ پہنچے، پورے حاجیوں کی عبادت کو بچانے کے لیے، پوری زندگی کی بندگی کو بچانے کے لیے، ایک مقام پہ جبریل آ کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے جو اللہ کا پیغام تجھ تک پہنچا ہوا ہے اس کو پہنچا دے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کہتا ہے لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ اب سمجھ آئی اتباع اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ رسول ہوتا ہے اس کے تابع،
امت ہوتی ہے رسول کے تابع۔ اب رسول امت کی بندگی کو بھی بچانا چاہتا ہے، اپنی بندگی کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ پتھروں کو اکٹھا کیا مقام غدیر پہ، اس پہ اونٹ کے پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کے پوچھنے لگے کیا مصطفیٰ نے اپنی رسالت کا حق پورا کر دیا؟ کیا مصطفیٰ نے اپنی رسالت کا حق پورا کر دیا؟ میں نے احکام شریعت، احکام نماز، احکام حج، احکام روزہ سارے پہنچا دیے۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ جب یہ مان گئے تو فوراً کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کو دیکھ رہے ہو جس کا ہاتھ بلند ہے، جس کا مصطفیٰ مولا ہے، اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب جس نے مصطفیٰ کو جو مانا تھا، اب جس نے مصطفیٰ کو جو مانا تھا اس نے مرتضیٰ کو بھی وہ مانا۔ اب جس نے مصطفیٰ کو مولا مانا تھا اس نے علی کو بھی مولا مانا۔ جس نے مصطفیٰ کو فقط بشر مانا اس نے علی کو بھی اپنا دوست اور بشر مانا۔ ہم نے تو مانا تھا مولا اور کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے من کنت مولا کا نعرہ بلند ہوا ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ جنہوں نے فقط بشر مانا تھا وہ قرآن کو چھوڑ گئے، جنہوں نے فقط بشر مانا تھا وہ قرآن کو چھوڑ گئے، مگر وہ دعویٰ زبان تھا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میں اس واقعے سے ایک اور واقعہ اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رسول جس کی زبان وحی کی محتاج ہے، جب تک جبریل آتا نہیں حرکت کرتا نہیں، وہ رسول کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب جو رسول کے تابع تھے، اب جو رسول کے تابع تھے، اصحاب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہر گھر کے دروازے پہ بعد از وفات رسول جا کر دق الباب کرتے دنیا والوں اے دنیا دار صحابہ کیا محمد کا اعلان بھول گئے؟ ابو ذر غفاری، جناب سلمان، جناب جندب کہتے ہر دروازے پہ جا کے کیا مصطفیٰ کا فرمان بھول گئے؟ مصطفیٰ نے جو کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ امیر المومنین اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے جب نقل کر رہے تھے تو امیر المومنین علی جیسے بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب ابو ذر کے سامنے دنیا داروں نے یہ شرط رکھی یہ سونا یہ چاندی کے سکے لے لے، علی کی ولایت کا اعلان کرنا بند کر دے، اس وقت ابو ذر کے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن کے پیاسے تھے۔ ابو ذر نے کہا کیا چند سکوں کے بدلے میں علی کو بیچ دوں؟ چند سکوں کے بدلے علی کو بیچ دوں؟ میرے تو قدموں کے نیچے سمندر ہے دولت کا، میرے تو قدموں کے نیچے، جس کا نام ابو ذر ہو، میرے تو قدموں کے نیچے سمندر ہے دولت کا، مگر علی کا سودا چند سکوں میں نہیں۔ جب تک ابو ذر کی زندگی ہے تب تک علی کی ولایت کے دفاع میں بسر کرے گا، جب تک حیدری آئے، جب تک ابو ذر کی زندگی ہے دفاع ولایت میں بسر کرے گا۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے تابعداری۔ اس لیے کہ اب رسول کی ایک حدیث نقل کرنے لگا ہوں۔ رسول کہتے ہیں، تمام امت مسلمہ کہتی ہے کہ رسول پوری امت کو بخشش کی ذمہ داری ضمانت دی ہے، شفاعت کی ضمانت ہے رسول کے پاس، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ شفاعت کا حق ہے رسول کے پاس، ہر نبی شفاعت کے لیے آئے گا رسول کے پاس، رسول اپنے امتی کی شفاعت کریں گے۔ اب رسول کی زبان حرکت کر رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی امت کے ہوئے تھے 72 فرقے، میری امت کے ہوں گے 73 فرقے، ایک جنتی ہے 72 جہنمی ہے۔ اب یا تو قرآن کچھ اور کہتا ہے یا یہ حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ رسول کہتا ہے امت کی کروں گا شفاعت، لے کر جاؤں گا جنت میں، ادھر سے خود رسول کہہ رہا ہے میری امت کے ہوں گے 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں۔ اب میں سورہ مزمل کی آیت پڑھنے لگا ہوں، آئے میرا رسول، آئے میرا حبیب مصطفیٰ، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح میں نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، جس طرح میں نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، ویسے ہی اس عرب میں مصطفیٰ تجھے بھیج رہا ہوں۔
ویسے ہی تجھے بھیج رہا ہوں۔ کتنی امت تھی جناب موسیٰ کی جو موسیٰ کے کہنے پہ مسلمان ہوئی، اب جو موسیٰ کے امتی تھے ان کی بخشش ہوئی یقینی، جنہوں نے چھوڑ کر سامری کا پیچھا کیا وہ اس کی امت سے نکل گئے۔ اب یہی رسول کہنا چاہتے ہیں میرا امتی وہ ہے جو میری اتباع میں رہے۔ میری امت کے ہوں گے 73 فرقے، ایک جنتی 72 جہنمی۔ اب رسول کو فقط احد میں لوگ چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، ابھی تک بھاگ رہے ہیں۔ رسول کو فقط لوگوں نے مقام جنگ میں نہیں چھوڑا تھا، ابھی تک لوگ رسول کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ فقط جس دنیا کے جس کونے میں ہو، جس مکتب سے ہو، شرط یہ ہے اگر تابع دار ہے تو امتی ہے، اگر اتباع میں ہے تو امتی ہے، پھر اس کی بخشش یقینی ہے۔ اگر اتباع سے باہر ہے تو وہ امتی نہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے امتی کی شفاعت یقینی ہے، گنہگار ہوگا مگر عقیدہ تو ٹھیک ہے نا۔ وہ شفاعت کا مقام، اب میں نے ایک مقام پہ پڑھا تھا، اب جو رسول نے ضمانت لی ہے شفاعت کروں گا، اب نیکیاں کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اب نیکیاں ملیں گی نام اعمال میں تو جنت میں جائیں گے نا، جن گناہگاروں کی شفاعت کرنی ہے۔ اب وہ نیکیاں کہاں سے ملیں گی؟ اب پلٹ کر اسی حدیث پہ واپس آ رہا ہوں۔ افضل عبادت الثقلین، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین میں عرش بھی آتا ہے، فرش بھی آتا ہے، فرشتے بھی آتے ہیں، حوریں بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں۔ علی کی ثقلین کی عبادت پوری دنیا سے افضل ہے، وہ ایک ضرب۔ اب رسول روز محشر اس لیے صراط مستقیم پہ علی کو کھڑا کریں گے کہ جس کو صراط مستقیم سے پروانہ مل جائے گا وہ جنتی ہے، جس کے نامہ اعمال میں ثقلین سے کچھ مل گیا وہ علی والا ہے، جس کو نہ ملا وہ منکر ہے۔ اب واقعہ لمبا ہو جائے گا، درود پر ایک بار محمد و اہل بیت محمد۔ یعنی اتباع، تابع داری جنت کے لیے جائے گی۔ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو سب سے صراط مستقیم رستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُعْمِلُونَ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کو قرآن بشارت دے رہا ہے جنت کی جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں۔ اور عمل صالح سورہ ملک کی پہلی آیہ مجیدہ کو پڑھیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے کبھی زندگی میں کثرت عمل کا تقاضا نہیں کیا، احسن عمل کا تقاضا کیا ہے، اور احسن ہوتا ہے اتباع میں رہ کر۔ اگر اتباع کے ایک جملہ کے واقعے سے فقط منسلک کر کے گزر جاتا ہوں، جنگ صفین سے واپسی پہ عمران ابن حسین بخاری میں حدیث نقل کرتے ہیں، جنگ صفین پہ واپسی پر امیر المومنین نے ایک مقام پہ نماز پڑھائی۔ عمران کہتا ہے میں نے علی مولا کے پیچھے نماز پڑھی، اور عمران کہتا ہے جیسے ہی میں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ختم کی تو میں نے بساختہ زبان سے کہا آج وہ نماز پڑھی ہے جو رسول پڑھاتے تھے، آج وہ نماز پڑھی ہے جو رسول پڑھاتے تھے۔ اب پتہ چلا اتباع میں، تابعداری میں اور فقط کلمہ پڑھنے میں کتنا فرق ہے۔ اگر اتباع اور تابعداری رہتی تو نمازیں کبھی تبدیل ہی نہ ہوتی۔ قرآن نے تو نمازوں کے طریقے بھی بتائے ہیں، اتباع کے طریقے بھی بتائے ہیں، اور رسول کہتے ہیں رأیت اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مصطفیٰ کو دیکھو۔ اب امت نے اگر مشترکہ دیکھا ہوتا کہ مصطفیٰ کیسا پڑھتا ہے اور اپنی دفاع اور اتباع میں رہ کر ممبر کے حقدار کے حوالے کر دیتے تو یہ دنیا میں فساد برپا ہی نہ ہوتا کہ محمد کا اصل وارث کون ہے، جاہل وارث کون ہے، عالم کون ہے۔ اور یہی تو کمال ہے اتباع کا، چاہے خلیفہ کوئی بھی بنا تھا مگر اسے کہنا ضرور پڑا، پہلا ہو یا دوسرا یا تیسرا، پہلا کہتا علی نہ ہوتے عدالت نہ چلتی،
دوسرا کہتا ہے لولا علی لہلاک عمر، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تیسرا کہتا ہے اگر علی نہ ہوتے مجھے قتل سے بچاتا کون؟ اب علی واحد ہے، حیدری یا علی، اب علی واحد ہے جو منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، دنیا والوں علی سے پوچھو اس سے پہلے کہ علی کو کھو دو، دنیا والوں علی سے پوچھو اس سے پہلے کہ علی کو کھو دو۔ علی کی دو حسرتیں ہیں، جتنا علی بڑا عالم ہے علی سے کوئی پوچھتا نہیں، جتنا علی بڑا سخی ہے علی سے کوئی مانگتا نہیں، جتنا علی سخی ہے کوئی مانگتا نہیں، جتنا بڑا عالم ہوں کوئی پوچھتا نہیں۔ کوئی پوچھتا ہے تو کیا پوچھتا ہے اگر کہ میری پگ میں پیچ کتنے ہیں، یا علی انڈے کون دے گا، بچے کون دے گا؟ اب انگریز کہتا اگر میں ہوتا تو میں علی سے پوچھتا کہ آسمان کے راستے کون سے ہیں، میں علی سے پوچھتا اس کائنات کو مسخر کیسے کرنا ہے۔ یہ تو مسلمان کم ظرف تھے جو علی کو پہچان نہ سکے، یہ کم ظرفی ہی کی تو امانت تھی کہ جو شخص منبر پہ علل اعلان کہہ رہا ہو کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، فقط دعویٰ نہیں تھا، جو جس نے پوچھا جیسا بھی پوچھا ویسا جواب دیا۔ یہ کمال تھا امیر المومنین کا، اور امیر المومنین سے لے کر آج جس کی رعیت ہے 12ویں آقا تک، 12ویں آقا سے لے کے آج کے مرجع تک ہمیں ایک علم کا میدان ملا ہوا ہے، اس علم کے سائے میں چلتے ہیں تو تابعدار ہیں، اس سے جب کوئی بھی نکل جائے گا وہ اتباع سے نکل جائے گا، اور اتباع میں ہے بندگی، اور بندگی میں ہے انسان کی جنت، اور جنت کی ضمانت دی ہے رسول نے، رسول کی اطاعت میں ہے جنت، رسول کی اطاعت میں ہے جنت۔ اب رسول نے کیا کہا؟ جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے کرتا ہے، سب حدیثیں چھوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے کرتا ہے، جو فاطمہ زہرا سے محبت کرے وہ مجھ سے کرتا ہے، جو حسن سے محبت کرے وہ مجھ سے کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے کرتا ہے، جو ان چاروں سے محبت کرے وہ مجھ سے کرتا ہے، جو مجھ سے کرتا ہے وہ توحید سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ فقط اللہ کی محبت کا نہیں، مومن بھی ہے اور جنتی بھی ہے۔ اور کیا مقام بشارت جنت ہے رسول کا، محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیا مقام شرف ہے رسول کا۔ اب رسول نے بشارت جنت دی اصحاب کو یا نہیں؟ اتنے ایسے اصحاب ہیں، مومنات ہیں جن کو رسول نے کہا تم جنتی ہو، تمہیں بشارت دے رہا ہوں۔ امیر المومنین نے بشارت دی یا نہیں؟ حسن مولا نے بشارت دی یا نہیں؟ یہ تو کمال تھا مولا حسین کا، جس نے مقام کربلا پہ بھوکے اور پیاسے کھڑے ہو کر فقط کہا نہیں جنت، ہاتھوں کو بلند کر کے ہر صحابی کو مقام دکھایا، تیرا جنت میں یہ مقام، تیرا جنت میں یہ مقام، تیرا جنت میں یہ مقام۔ اس کائنات میں جس نے جنت کا کاروبار کیا ہے، یا رسول ہے یا آل رسول یا غلامان آل رسول، یہ تو کمال ہے آل کا کہ وہ جنت کا سودا کرے، مگر عبد غلام ہو کر کو جنت کا سودا کرے تو وہ اس کی اتباع کی بلندی ہے کہ کتنی محبت کرتا ہے۔ حسن امیر المومنین نے بھی، حسن امیر نے بھی، اللہ کے حسین مولا نے بھی، اللہ کے نمائندہ برحق امام سجاد نے بھی ہر مقام پہ کچھ مومنین کو جنت کی بشارت دی، مگر ایک امام جعفر صادق کا واقعہ نقل کر کے ایک غلام کا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک حاجی مکہ جاتے ہوئے مدینہ میں آیا، کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ مجھے مدینہ میں گھر چاہیے۔ اب یہ واقعی میں روک کے کہہ رہا ہوں، مجھے مدینہ میں گھر چاہیے۔ رسول کے بیٹے نے رقم وصول کی، وہ حج پہ چلا گیا، پیچھے فقراء میں تقسیم کر دی۔ جب وہ مکہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ پہنچا، امام صادق سے ملاقات ہوئی کہ یا ابن رسول اللہ میرا مدینے میں گھر خرید لیا۔ اب رسول کے بیٹے نے کہا عبد خدا مدینے میں نہیں، تیرا گھر میں نے جنت میں خریدا ہے، میں نے تیرا گھر جنت میں خریدا ہے۔ خوش ہوا، کہا یا ابن رسول اللہ
ہر چیز کی ایک ضمانت ہوتی ہے، ایک رسید ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے۔ مولا کیا کوئی میرے لیے ثبوت بھی ہے کہ میرا مقام جنت میں ہے؟ امام نے ایک چھوٹی سے کاغذ پہ رسید لکھی، جہاں جب موت آئے نا اس کو کفن میں رکھ کے چلے جانا۔ اب راوی کہتا ہے کہ اس کی 1 سال بعد یا 6 ماہ بعد اس کی ہوئی موت واقع ہونے کے بعد 3 دن بعد اس کی قبر پہ دیکھا گیا کتبہ لکھا ہوا تھا، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ صادق آل محمد نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ صادق آل محمد نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ یہ تو تھی رسول کی آل، مگر ایک غلام نے بھی اس دنیا میں رہ کے جنت کے سودے کیے ہیں، جس کو بہلول دنا بھی کہتے ہیں، بہلول دگانا بھی کہتے ہیں۔ بہلول مٹی کے گھر اپنے قدموں میں بنا کر کہتا تھا، کون ہے جو جنت کو خرید لے؟ جس کی غلامی اتنی بلند تھی کہ جس کے قدموں کی مٹی جنت کا گھر بن جاتی، اس کے قدموں کی مٹی جنت کا گھر بن جاتی۔ یہ غلاموں کا اتباع کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام ہے۔ مگر آزاداران مظلوم کربلا میں تمام عاشق حسین تھے، اپنی محبت کے عروج پہ تھے، جس کو بھی حسین شب عاشور کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے چلا جا، کہ فقط میرے قتل کے پیاسے۔ اگر ڈر ہو کہ جنت نہیں ملے گی تو حسین ضمانت دیتا ہے تمہیں جنت کی۔ ہر عاشق حسین تلوار نیام سے نکال کر گردن پہ رکھ کے کہتا، آقا و مولا، کیا ہم فقط جنت کے لالچی ہیں؟ اگر روز محشر رسول نے ہم سے پوچھ لیا، کلمہ بھی میرا پڑھتے تھے، بیابان میں بیٹا بھی میرا تنہا کھڑا تھا، اور فقط تم جنت کے لالچ لے کر میرے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، اسی محبت میں تم نے میرا کلمہ پڑھا تھا۔ زہیر ابن کین کہتے ہیں، یہ پہلے عثمانی تھا، یہ میدان کربلا میں مولا حسین پہ ملا ہے۔ یہ کہتے ہیں، آئے آقا حسین، اگر زہیر کو 70 مرتبہ زندگی ملے، 70 مرتبہ ٹکڑے کر دیے جائے، زہیر کبھی پھر بھی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ حبیب ابن مظہر کھڑے ہوتے ہیں، مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوتے ہیں، آقا ہماری گردنیں اپنے ہاتھوں سے اڑا دو، ہم سے دور نہ کرو، ہم آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ آزاداران مظلوم کربلا، یہ تو تھے عاشق، امتی عاشق، یہ تھے صحابہ کی اولاد عاشق۔ مگر ایک 13 سال کا بچہ، خاندان نبوت کے پروردہ، جس کا نام امیر قاسم مقتل نے لکھا، چھوٹی سی عمر میں یتیم ہوا۔ باپ نے کچھ بطور سند کربلا کے لیے لکھا، تعویذ بنا کے بازو پہ باندھا۔ میں صاحب سارے واقعات چھوڑ کے نقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ مگر کربلا میں جس حسین نے 8-9 سال یتیم کو پالا ہو اور ایک شفیق چچا کی طرح پالا ہو، کیا موت کی اجازت دینا آسان تھی؟ کربلا کی مقتل میں کچھ ایسے شہداء ہیں جن کو امام حسین نے بڑی مشکل سے اجازت دی ہے۔ ان میں شہزادہ قاسم، شہزادہ علی اکبر، مولا عباس، یہ نام مشہور ہے جن کو امام حسین نے بہت مشکل سے اجازت دی ہے۔ شہزادہ بار بار آتا ہے امام حسین کے پاس۔ ایک مرتبہ مولا حسین اپنے رخ موڑ کے کہتے، قاسم تم اپنی ماں کا سہارا ہو، واپس خیموں میں چلے جاؤ، تم اپنی ماں کا سہارا ہو، خیمے میں چلے۔ قاسم واپس آتے ہیں تو جناب فروا کہتی ہے، اے قاسم، اونا محمد کے لاشیں آ گئے، تم زندہ ہو؟ اے قاسم، اکبر کا لاشیں آ گیا، تم زندہ ہو؟ کہا، اماں جب جاتا ہوں آقا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم یہ ماں سے باتیں کرنے کے بعد خیمے سے باہر اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بابا مجھے کوئی ایسی ترتیب بتا کہ مجھے میرا چچا اجازت دے دے۔ سوچتے سوچتے ایک مرتبہ یاد آیا کہ میرے بابا نے دنیا سے جاتے ہوئے ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا۔ جب اس کو بازو سے کھولا اور سامنے دیکھا تو لکھا ہوا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میرے حسین پہ کربلا میں کوئی مشکل پڑ جائے، حسین جب میرا بیٹا موت کی اجازت مانگنے آئے تو میری قربانی کو قبول کر لینا۔ کتنا بڑا بہادر اور محب حسین تھا، جیسے اس کو پڑھا نا
آنکھوں پہ لگا کے آقا حسین کی طرف دوڑ کر پہنچے، کہا آقا حسین مجھے موت کی اجازت دے دے۔ حسین آقا کہتے قاسم تجھے موت کی اجازت کیسے دوں؟ کہا چچا میں نہیں مانگتا، تیرا بھیا مانگ رہا ہے۔ جیسے تعویذ کو دیکھا سید الشہداء نے اپنی آنکھوں سے لگایا، مقتل کہتی ہے جناب قاسم کو بلا کے حسین نے سینے سے لگایا، جیسا سینے سے لگایا مقتل کہتی ہے دونوں بھتیجے اور چچا اتنا روئے کہ غش کر کے گر پڑے، پھر اٹھے، پھر گلے سے ملے، پھر غش کر کے گئے۔ مقتل کہتی ہے حسین کو بڑی مشکل ہو رہی تھی حسن کی نشانی کو بھیجتے ہوئے، مگر جب تعویذ کو پڑھا، کہا ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کیا، السلام علیک یا اخی، میرا سلام ہو بھیا تجھ پر کہ حسین کی مظلومی اس وقت بھی تمہیں یاد تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو امام حسین نے کہا جاؤ اپنی ماں سے ودا کرو، اپنی پھوپھیوں سے ودا کرو۔ جب سب کو ودا کر چکے ہیں نا، خیمے سے باہر نکلے، مولا عباس گھوڑا لے کر آئے۔ مختلف روایات ہیں مقتل کی۔ جناب عباس کہتے ہیں آقا حسین قاسم کے ساتھ مجھے بھی اجازت دے دیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، اشقیاء کی فوج کی بھیڑ ہے، میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ کا تربیت یافتہ ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں آج حسن کا جوہر دیکھنے کے قابل ہے، آج حسن کی تربیت دیکھنے کے قابل ہے۔ بھیا عباس آپ یہیں ٹیلے پہ رکیں اور قاسم کی جنگ دیکھیں۔ اب مقتل کہتی ہے جاتے ہوئے جناب قاسم سے جناب عباس نے گھوڑا تبدیل کیا تھا، ایک مرتبہ بہت جنگ ہوئی، کافی لوگوں کو فنار کیا تو عمر ابن سعد کہتا ہے یہ علی کا خون ہے، اس پہ مل کے حملہ کرو، مگر ایک ارزق نامی شامی بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا نہیں رکیے، اس پہ حملہ کرنے سے پہلے میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں جو اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اس نے ایک بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے اس کا سر قلم کیا، 7 بیٹوں کو بھیجتا رہا، سب کے سر قلم ہوئے۔ جب یہ غصے میں خود اٹھا ہے نا، اس وقت شہنشاہ وفا نے امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا آقا اب مجھے اجازت دے، میرا قاسم چھوٹا ہے، قاتل بڑا ہے۔ امام حسین کہتے تو استاد ہے، اپنے بھتیجے کو سکھانے والا، اب اسے بتا جنگ لڑی کیسے جاتی ہے۔ مقتل کہتی 13 سال کا سن تھا، پاؤں پورے رکام میں نہیں پہنچتے تھے۔ جناب عباس نے کہا گھوڑا میرا ہے قاسم، جیسے جیسے میں کہوں ویسے ویسے اس کو موڑتا جا۔ جیسے ہی ارزق کے سامنے آیا نا، جناب عباس نے کہا میرے گھوڑے کی باغ کو الٹا۔ گھوڑے نے قدموں کو اٹھا، کہا بیٹا تلوار کا حملہ کر، حملہ کرنا تھا، قاتل کا سر کٹا۔ پوری فوج نے مل کے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم گھوڑے کی زین پہ ڈگمگائے اور کہتے ہیں چچا میری مدد کیجئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چچا میری مدد کیجیے۔ اب حسین مولا نے، مقتل کہتی ہے جلدی سے ذوالجناح کی زین پہ بیٹھے، تلوار کو اٹھایا، فوج پہ حملہ کیا۔ جناب قاسم کا کوئی سر کاٹنا چاہ رہا تھا، امام نے جب حملہ کیا نا، کہتے ہیں ناظر یمین و شمالا، امام نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، ادھر والے گھوڑے ادھر بھاگے، ادھر والے گھوڑے ادھر بھاگے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کی آواز آئی چچا میں اس جگہ پہ ہوں، میں اس جگہ پہ ہوں۔ حسین نے ابا کا دامن کھولا، زمین پہ رکھا، کوئی ٹکڑا کدھر سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا کدھر سے اٹھایا، اٹھا کے ایک گٹھڑی باندھی، خیموں کی طرف چلے۔ جب خیموں میں آئے تو ماں فروا نے کہا آقا حسین آپ جب آتے تھے تو شہید کی لاش لے کر آتے تھے، کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ ایک مرتبہ جناب حسین کی چیخ نکلی، کہا برجائی جس طرح تیرے قاسم نے وفا کی ہے کسی اور نے وفا نہیں کی، یہ تیرے قاسم کی لاش، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ تیرے قاسم کی لاش ہے۔ اب مقتل کہتی ہے کہ بی بی نے گٹھڑی کو کھولا، کھولنے کے بعد بی بی نے لاش کو تلاش کرنا شروع کیا۔ امام پوچھتے ہیں بابی اماں کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہ لاش تو لے کر آئے ہو مگر مجھے رخسار نہیں مل رہا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ انقلاب منقلبون۔